جی تو بڑی خبر آ گئی. بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کی ملاقات جناب عاصم منیر کے ساتھ ہو گئی. اور یہ وہ ملاقات تھی جس کے بارے میں دونوں اطراف بہت خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے. لیکن ادھر ادھر کی جو افواہیں تھیں وہ اتنے تواتر سے آ رہی تھیں کہ لگتا تھا کہ پچھلے دروازے سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے. اب اس کے تین چار ایشوز ہیں. ایک تو مثبت چیز اس کی یہ ہے کہ اچھی بات ہے. پاکستان تحریک انصاف کہتی تھی کہ آرمی چیف ملک چلا رہے ہیں اور ہمیں ان سے بات کرنی ہے، اور باقی جو موجودہ حکومت ہے اس کی تو کوئی وقت ہے نہیں. تو ان کا یہ مطالبہ پورا ہو گیا. آرمی چیف سے ان کی ملاقات ہو گئی. دوسرا جو مثبت پہلو ہے یہ ہے کہ فوج کی طرف سے بھی اس بات کو مان لیا گیا کہ اس قسم کی ملاقات کی ضرورت ہے. اور یہ ملاقات کیے بغیر پاکستان کے اندر حالات کو آپ سٹیبلائز نہیں کر سکتے. ورنہ اگر یہ ملاقات نہ کرنے کی وجہ موجود ہوتی تو پھر ٹاکس کافی تھیں، جس کے اندر آج یہ پیش رفت ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے دو مطالبات سامنے رکھے گئے. ایک تو وہی جوڈیشل کمیشنز بنائے جائیں. 7 دن کی انہوں نے اس پر ڈیڈ لائن بھی دی ہے کہ 7 دن کے اندر کمیشنز بنائے جائیں. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ انتظامی اختیارات استعمال کرتے ہوئے جو حکومتیں ہیں، یعنی چیف منسٹر ایڈوائز کرے گورنر کو اور مرکزی حکومت ایڈوائز کرے صدر کو، تو جو لوگ جیل کے اندر ہیں ان کی سزاؤں کو ختم کیا جائے یا کم کیا جائے. بیل کی گنجائش نہیں ہے اس قانون میں، لیکن بیل کی گنجائش بنائی جا سکتی ہے. جب آرمی چیف سے آپ نے ملاقات کر لی تو بیل کی گنجائش بھی بن سکتی ہے. تو پاکستان تحریک انصاف آپ سمجھیں کہ آج اس کے بہترین دن ہے آج کا. اس کے دونوں مین مطالبات جو ہیں وہ سامنے آ گئے، ریٹن فارم میں بھی سامنے آ گیا اور آرمی چیف سے ان کی ملاقات بھی ہو گئی. تو اس کے اندر کمپلیکسٹی ہے، تھوڑا سا آپ کو سمجھانے کی ضرورت ہے. وہ یہ ہے کہ آرمی چیف کی ملاقات کے بعد اب اگر پیش رفت کوئی نہیں ہوتی، عمران خان اگر باہر نہیں نکلتے، پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کے مقدمات ختم نہیں ہوتے، ان کے دنیا بھر کے اندر جو کیمپین چل رہی ہے اس کے اندر جو الزامات ہیں ہیومن رائٹس کے وائلیشنز کے، وہ اگر ایڈریس نہیں ہوتے تو تمام کا تمام بلیم جو ہے وہ آرمی چیف کی طرف جائے گا. کیونکہ اب یہ ثابت ہو گیا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف اور اسٹیبلشمنٹ براہ راست مذاکرات کر رہے ہیں. اور یہ مذاکرات کی ایک قسم ہے. میں آپ کو بتا دوں کہ آرمی چیف کے ساتھ ملاقات کا جو پروسیجر ہے، اگر عام بھی ملاقات کرنی ہو تو اس کی بہت پہلے ڈیٹ آ جاتی ہے، اور اس کے بعد 1 2 3 4 لیئرز ہیں جو آپ کے ساتھ انگیج کرتی ہیں. پھر سیکیورٹی کلیئرنس کے معاملات ہوتے ہیں، پھر ایجنڈا طے ہوتا ہے. اور یہ تو سیاسی ملاقات تھی. اس سیاسی ملاقات کے پیرامیٹرز باقاعدہ طے ہوئے ہوں گے. یہ دیکھا ہوگا کہ کیا کسی نے بات کرنی ہے، کیا کسی نے بات نہیں کرنی، کس قسم کا موڈ ہونا چاہیے، کس جگہ پر ملنا ہے، ایجنڈا کیا ہوگا. ایسا نہیں ہے کہ آپ کو یکدم کال آیا کہ جی آرمی چیف سے ملاقات کریں، انہوں نے آپ کے لیے پیسٹری اور چائے رکھی ہوئی ہے اور ہم کھائیں گے اور واپس آ جائیں گے. ایسا ملاقات نہیں ہوتی. تو تقریباً اس کے اندر ایک لمبی کاوش موجود رہی ہوگی. اور اس کے بعد جب آرمی چیف سے ملاقات ہوئی ہے تو ظاہر ہے فوج یہ پیغام دینا چاہ رہی ہے آرمی چیف کے ذریعے کہ وہ دلچسپی رکھتی ہے اس ملاقات کے اندر اور وہ معاملات کو حل کر سکتی ہے. تو اب تمام کا تمام جو برڈن ہے پاکستان تحریک انصاف کے مطالبات کو منظور کرنے کا، اور جس میں جو کور مطالبہ ہے عمران خان کی رہائی کا، وہ سارا کا سارا فوج کی قیادت بلکہ جنرل عاصم منیر کے اوپر ہے. حکومت تو کہہ سکتی ہے جی کہ اب جب براہ راست آپ ملاقاتیں کرتے ہیں تو پھر ہم سے آپ کیا توقع کریں. اب آپ تو سب سے بڑے پاور ہاؤس کے ساتھ انگیجڈ ہیں، تو اب ہم آپ کے کیا مطالبات کریں. ادھر سے اگر اوکے ہو جائے گا تو حکومت تو تابعدار قسم کی یہ کر دے گی. دوسرا معاملہ یہ ہے کہ جو کنسیشن دینے کے لیے اسپیس ہے، اگر آپ فوج کے میڈیا ونگز کی بات کریں تو ان کی طرف سے جو اسپیس ہے وہ کم از کم عوام کے میدان کی حد تک کوئی چھوڑی نہیں گئی. وہ اسپیس میں یہ نہیں کہوں گا نہ ہونے کے برابر ہے ٹاکس کی، لیکن جس قسم کا نیریٹو پاکستان تحریک انصاف کے بارے میں بلڈ کیا گیا، ملک دشمن، خوارجین کے ساتھی، طالبان کے کو پروموٹ کرنے والے، ان کو نرش کرنے والے، پاکستان کی ریاست کے خلاف جتھا بندی کرنے والے، وہ تمام کا تمام نیریٹو جو ہے اس کو بھی پھر آپ کو کنٹرول کرنا ہوگا. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان کے نمائندگان سے ملاقات بھی کر رہے ہوں اور ان کو پھر ملک دشمن بھی قرار دے رہے ہوں. تو میرے خیال میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے جو تیسرا نقطہ میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ بھی ثابت کیا ہے کہ ان کو اس وقت ہیٹ محسوس ہو رہی ہے. جو بین الاقوامی کیمپین چل رہی ہے اس کی ہیٹ محسوس ہو رہی ہے.
ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کے آنے کے جو خدشات ہیں جس کو یکسر نظر انداز کر دیا جاتا ہے بات چیت میں، وہ خدشات بھی جینون ہیں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور جو اندرونی ہنگامہ ہے اس ہنگامے سے بھی اسٹیبلشمنٹ کو گرمی محسوس ہو رہی ہے۔ صرف پی ٹی آئی ہی ریسیونگ اینڈ پہ نہیں ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ بھی ریسیونگ اینڈ پر موجود ہے۔ اور بالکل آخر میں جو پیغام دیا جا رہا ہے اس ملاقات کے ذریعے کہ اب 5 سال کا ٹینیور لینے کے بعد جو عاصم منیر زیادہ کانفیڈنٹ آپ کو نظر آتے ہیں کہ وہ ان معاملات کو خود طے کروا سکیں۔ لیکن سب سے بڑی خبر تو یہی ہے کہ جو چرچے کیے جاتے تھے کہ یہ ملک دشمن ہے، دونوں اطراف نے یہ مان لیا ہے کہ وہ پبلک کنزمپشن کے لیے زیادہ تھے اور حقیقت میں کم تھے۔ اب امید یہی کرتے ہیں کہ آپ نے کڑوا گھونٹ اگر بھر لیا ہے تو اس کڑوے گھونٹ کے بعد ملک کو اسٹیبلائز کرنے کے لیے کوئی راستہ بھی نکالیں۔ اگر اس ملاقات کے بعد بھی معاملات ویسے ہی چلتے رہے تو پھر دونوں پارٹیز یہ نہیں کہہ سکیں گی کہ ہمیں موقع نہیں ملے، موقع ان کو مل گیا ہے، اور نہ ہی دونوں جماعتیں جو ہیں وہ دوسرے سیاستدانوں کو مورد الزام ٹھہرا پائیں گی۔ نہ اسٹیبلشمنٹ یہ کہہ پائے گی کہ سیاستدان آپس میں لڑتے مرتے رہتے ہیں اور حکومت جو ہے وہ اتنی کارکردگی نہیں دکھا رہی، اور نہ اپوزیشن یہ کہہ پائے گی یعنی پی ٹی آئی پاکستان کے اندر جو پی ایم ایل این ہے، فارم 47 کی حکومت جس کو وہ کہتے ہیں، وہ حکومت رکاوٹ ہے اس تمام معاملے میں۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے ہیں، دونوں کی لڑائی تھی، دونوں نے صلح جوئی کی طرف ایک قدم اٹھایا ہے۔ آئین اور قانون کو چھوڑیے، دیکھتے ہیں کہ اس میں سے اب کیا نکلتا ہے۔